الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے نورانی قاعدے کے 10 اسباق مکمل ہو گئے، 10 تختیاں مکمل ہو گئیں۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر بھی 11 ہے اور تختی نمبر بھی 11 ہے۔ اس میں ہم سکون کی مشق کریں گے۔ سکون یعنی جزم۔ اس کے شروع میں کچھ سوالات دیے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں اچھے طریقے سے۔ سوال نون ساکن اور تنویر پر غنہ کب ہوگا؟ مطلب نون ساکن ہوگی، نون کے اوپر جزم ہوگی، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گی تو غنہ اخفا کیسے کریں گے؟ غنہ اخفا بتایا ہوا ہے کہ ناک میں 1 الف کے برابر آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ جواب، جب ان کے بعد کوئی حرف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام را نہ ہو، مطلب یہ 6 تو حروف حلقی میں سے آ گئے اور 2 لام را یہ حروف یرملون میں سے ہیں۔ اگر ان 8 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو نون ساکن ہوگی یا تنوین ہوگی، اس کے اوپر اخفا کریں گے۔ آگے ہے سوال، را ساکنہ مطلب کہ را کے اوپر جزم ہو تو کب موٹی ہوتی ہے؟ جواب، جب اس سے پہلے یائے ساکنہ نہ ہو، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ خیرن آپ کو پرسوں والے سبق میں شاید بتایا تھا کہ خیرن وقف میں یہ را بریک ہوگی، کیونکہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہے، اس سے پیچھے یا ساکن ہے۔ اب تیسرے حرف کو نہیں دیکھیں گے، اب دیکھیں گے یا کو، کیونکہ یا ساکنہ آ رہی ہے نا۔ تو ویسے تو قاعدہ اس کا یہی ہے کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو، اس سے پیچھے والا حرف بھی ساکن ہو، تیسرے حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موٹی ہوگی یا باریک ہوگی۔ لیکن جب جائے ساکنہ کے آگے را ہوگی، وہ اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں اسی کلمہ میں یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمہ میں نہ ہو، اور اگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمہ میں حرف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں پر یعنی موٹی ہوگی۔ مطلب کہ اگر یائے ساکنہ آ گئی نا تو اس کے بعد والے حرفوں میں سے حروف مستعلیہ لکھا ہوا ہے۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حرفوں کو، جیسے یعنی موٹے حروف یہ ہیں، صاد ہے، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ ہیں۔ اس میں بھی را جو ہے موٹی ہوگی، آپ کو اختیار ہے۔ آگے وقفوں کا بتایا ہوا ہے، وقف تام ہے، میم وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، وقف جائز ہے، پھر سکتہ ہے۔ سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جاری رہتی ہے، اس میں سانس نہیں ٹوٹتا، اس کو روکا جاتا ہے تھوڑا سا نا، سانس نہیں توڑنا ہوتا لیکن اس کے اوپر آپ نے رکنا ہوتا ہے، سانس توڑے بغیر وقفہ کرنا ہوتا ہے، ذرا لمبا سکتہ۔ آگے وقف مجوز ہے، لام پر اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر پڑھو۔ آگے ہے لا کے بعد سے ابتدا نہ کرو، نوٹ ہر کلمہ۔ مطلب کہ اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے آسانی آپ کے لیے یہ ہوگی، آپ نے قرآن پاک کے جو رموز یا قاف ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ لینا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی اس کی۔ آگے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں یہی ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ نون پہلے ساکن ہے، اب ہم کو تا کو بھی ساکن کرنا ہے، پھر ہم نے دال کو بھی ساکن کرنا ہے، پھر دال کو، پھر شین کو ساکن کرنا ہے، تو اس کی مشق کرنی ہے۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا، انت وقف انت۔ آپ نے خیال کرنا ہے اس کو قلقلہ نہیں کرنا، انت۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم وقف کی حالت میں حرف کو قلقلہ کر دیتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا۔ انت وقف انت، انت انت، حرف کو روک دینا ہے، آخری بالکل آواز ختم کر دینا ہے۔ آگے ہے حمزہ حاضر دال زیر دی دی۔ اب اس کو ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ ہے۔ اہد با عین زبر با، دال پیش دو، بعد وقف بعد۔ اب اس کو بھی قلقلہ کریں گے۔ با تو زبر با تو، شین زبر شا، با تو شا، وقف باتش۔ سین عین زبر سا، یا زبر یا، ساعیا، وقف ساعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، وقف کنت۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، وقف
لست. حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رین، امر، وقف امر. اب دیکھیں را وقف کی وجہ سے ساکن ہے، اس سے پیچھے والا میم ساکن ہے. اب تیسرے حرف کو ہم دیکھیں گے، اگر تو اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کریں گے وقف میں، اگر نہیں تو باریک کریں گے. اسی کو جو پیچھے والی آپ کو یا ساکنہ کا بتایا تھا اس میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے. با را زبر بار، دال دو زبر دن، بار دن، وقف بار دا. جو زبر والی تنوین ہوتی ہے اس کی ایک زبر گرا دیتے ہیں ہمیشہ وقف میں، تو وہ ایک زبر پڑ جاتی ہے. بعد دن تھا تو ہم اس کو کیا کر دیا بار دا. جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمع، وقف جمع. حا با زبر حب، لام دو پیش لون، حبل، وقف حبل. خا سین پیش خس، را دو زیر رین، خسر، وقف خسر. اب دیکھیں یہ بھی موٹا ہوگا، ادھر زبر تھی تو ہم نے موٹا کیا، اب پیش ہے تو پھر موٹا کر رہے ہیں. خلقا، خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقا، خلقا. سین با زبر سب، حا دو زبر حن، سبحا، وقف سبحا، سبقا، سبقا. ش نون، شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون. اس کا آپ نے خیال کرنا ہے، اکثر ہم پڑھنے کے اندر اس کو شاہ نون پڑھ دیتے ہیں. قرآن پاک میں جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم آئے گی تو جزم آ جائے گی، حمزہ کے اوپر جب جزم آئے گی تو اس کو جھٹکا دیں گے ہم. شاہ نہیں پڑھیں گے، ش نون، وقف شأن. ہاں اگر اس کے اوپر جزم نہ ہو تو پھر اس کو شان، شین الف زبر شاہ بننا تھا، پھر شاہ نون بننا تھا. صبحا، صبحا، ضبحا، ضبحا، عبدا، عبدا، عدن، عدن، عشر، عشر، عصف، عصف، غرقا، غرقا، غلبا، غلبا، فصل، فصل، قدحا، قدحا، قضبا، قضبا، كأسا، كأسا، كدحا، كدحا، لغوا، لغوا، مسك، مسك، نخلا، نخلا، نشطا، نشطا، نفس، نفس، نقعا، نقعا، یسرا، یسرا. اب یہ دیکھیں اب قا ہے تو کھڑی زبر میں بھی آپ نے دیکھنا ہے، کھڑی زبر کو بھی تبدیل نہیں کرتے جیسے دوسرے حرفوں کو، کیونکہ یہ ساکن ہے پہلے سے ہی. جیسے پیچھے حمزہ زبر الف آ ہے، یا سین الف زبر سا ہے، یا با الف زبر با ہوتا ہے، اسی طرح یہ ساکن ہے. تو اس کو وقف میں بھی اور ملانے کی صورت میں دونوں طرح پڑھیں گے، دونوں طرح ایک ہی صورت میں پڑھیں گے. ابقا، ترضا، تنسا، یغشا، یسعا. اب آگے بھی دیکھیں ساکن حروف آ گئے ہیں تو ساکن کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرتے، کیونکہ جب بھی ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے تو اس میں آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے. یہ پہلے سے ساکن ہے وہ اسی طرح پڑھیں گے، بے شک ملا کے پڑھ رہے ہیں یا وقف کر رہے ہیں. یتلو، یدعو، تجری، یہدی، یغنی، القت، امہل، اقرأ، فرغب، فانصب، وانحر، اخرج. اب یہ دیکھیں پیچھے جو گزرا تھا نا یہ تنوین، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پیچھے گزرا تھا کہ کب غنہ اخفا کریں گے. یہ دیکھیں اب پیچھے یہ فان کے اوپر ہو رہا ہے اخفا، کیوں؟ آگے صاد آ رہا ہے. حروف حلقی 6 اور یرملون میں سے جو پیچھے 8 حرف ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے. اب ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں اخفا. فانصب، اس کو دیکھیں وانحر کو. اب دیکھیں نون ساکن ہے، ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، اب اس کے اوپر ہم اخفا نہیں کر رہے. وانحر، اخرج، ارسل، اغطش، افلح، اکرم،
اخرج وقف میں، ارسل، اغطش، افلح، اکرم. تو یہ ساری تختی میں نے آپ کی کچھ یہ جتنے بھی حرفوں کی مشق کروا دی ہے، باقی جو رہ گئے ان کی آپ نے اچھے طریقے سے مشق کر لینی ہے مکمل تختی کی. سارا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اسی طرح ایک جیسے حرف ہیں سارے. تو کل پھر انشاءاللہ تختی نمبر 12 سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.